سیاست سے تو رہ جاتی ہے جگہ۔ اور میرے گلشن دین منور کی باسری کا باغبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں جس عنوان پر لفظ کشائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے سیاسی قیادت کا فقدان۔ حضرات، ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک شعر ان کی تنظیم بالغ ابراہیم میں کیا خوب لکھا ہے: حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت قوم سے بے نصیب، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امت مسلمہ نے دین کی اصل حقیقت کو چھوڑ دیا اور غیر ضروری خرافات، جھوٹی روایات اور بے مقصد رسموں میں الجھ گئے۔ اس سے امت کا رشتہ اور قوم کی اصل مقصد اور روح سے کمزور ہو چکا ہے۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت قوم سے بے نصیب۔ علامہ اقبال آج کے اس دور کے خطیبوں و عالموں پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کا کلام دل کو لبھاتا ضرور ہے مگر ان میں حقیقی جذبہ اور شوق پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ان پر خطبے سننے والوں کے دلوں میں محض علم کا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے ایک خوبصورت الفاظ کا کھیل پیدا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر سیاست سے دین یعنی اسلام، اصول، اخلاقیات، عدل و انصاف کو الگ کر دیا جائے تو سیاست میں صرف اور صرف ظلم و جبر اور طاقت کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم لوگ طاقت اور ظلم و جبر کے شکار ہو سکتے ہیں، اور ایسی سیاست جس میں دین کا عنصر ہی شامل نہ ہو ویسی سیاست انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور چنگیز خان جیسے عظیم حکمرانوں کی یاد دلاتی ہے۔ حضرات، جب سیاست کا نام لیتے ہیں تو دو پارٹیوں کے بیچ ہونے والی رساکشی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر پھر لڑنے کا اکھاڑا ایک دوسرے کو دکھ جاتا ہے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے سچی اور حقیقی سیاست کا مفہوم ذہنوں سے مسخ کر دیا ہے اور گندی چال بازی اور عیاری کی تصویر ذہنوں میں بھر دی ہے۔ اور یہ سب ہو رہا ہے آج کل کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جو کہ ہم یہ انٹرنیٹ، یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئیے ذرا ہم سیاست اور اپنے وقت کو ذرا بازو میں رکھ کر سیاست پر دھیان دیے کہ جب اقتدار حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو پرساتھی میڈوں کی طرح چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرو، اور ایک مرتبہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو ملی تقاضوں سے اتنا اجنبی ہو جاتا ہے کہ اپنا عزت کا بھوکا اور انسان کا بھیا نظر آتا ہے۔ سامعین حضرات، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما یوعون۔ اس میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، اے محمد، جو اپنے کیے پر اتراتے ہیں اور نہ کیے پر لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے میں نے دردناک عذاب الہی لکھ دی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ چھوٹ گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے عذاب الہی سے، بلکہ وہ عذاب الہی کے درد میں آ ہی جائیں گے۔ میرے سامعین حضرات، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی حقیقی اور سچی اپنی سیاست کو اپنے الفاظ میں لے لیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ جہاں ادھر ایک سیاسی اور اسلامی ایک جماعت ہے جو ہمارے لیے کام کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ مت سمجھے کہ وہ جھوٹی روایات بکواس کے لیے یہ کرتی ہے، مگر اپنے حقیقی اور سچے وعدے کے لیے۔ اب میں یہ ایک شعر کر اپنی تقریر کو یہی اختتام پر لاتی ہوں۔ سبق پڑھتی صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھتی صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔